ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بہت زیادہ وبا کی طرف پھیل رہی ہے، وہ ہے ڈینگی، جس سے بہت زیادہ اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ ہاسپٹل میں، گھروں میں بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں اور کوئی اس کا صحیح حتمی علاج بھی نہیں ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے اسباب کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کا علاج بھی جاننا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اس حوالے سے مختصراً آپ لوگوں کو اس کی تفصیل واضح کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تو عیاں ہے، واضح ہے کہ یہ بیماری مچھر کے کاٹنے سے، خاص قسم کا مچھر ہے اس کے کاٹنے سے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ مچھروں کی پیدائش خاص طور پر اس موسم میں جب ہلکی سردی اور گرمی پیدا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو اس وقت یہ مچھر، اور پھر یہ بھی خاص طور پر پانیوں پر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ اپنے اثرات، زہریلے اثرات انسان کے اندر منتقل کر کے اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لیکن بیمار ہر آدمی نہیں ہوتا، مچھر بہت ساروں کو وہی ڈینگی والا مچھر بھی کاٹتا ہے۔ بیمار وہی ہوتا ہے جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کار ایک ایسی طاقت و قوت رکھی ہے جو انسان کی بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اگر تو انسان کی وہ قوت مدافعت مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو وہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، وہ بلکہ جراثیم جسم میں آتی ہیں تو طاقتور جراثیم ان کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کی وہ طاقت اسے فنا کر دیتی ہے۔ اور یہ طاقت و قوت، یہ قوت مدافعت، امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھو، انسان کے اندر جب حرارت کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ سردیاں جو ہی آتی ہیں، قدرت نے ایک اور بہت بہترین غذا انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، وہ ہے ڈرائی فروٹ۔ ڈرائی فروٹ کا استعمال وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ ڈرائی فروٹ میں کھجوریں بہت ہی کمال کی غذا ہے، طاقت کی غذا ہے، اور انسان پر کوئی بھاری پن پیدا نہیں کرتی ہے۔ ایک اور بہت بڑی اس موقع پر جو خرابی ہوتی ہے علاج کے حوالے سے، کیونکہ علاج عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ اس ڈینگی کے اندر سب سے زیادہ مفید جو پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے ہے وہ ہے جوسز استعمال کرنا، موسمی کا، اسی طرح انار کا اور سیب کا جوس بنا کر زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کو ڈینگی ہوتا ہے، جب یہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو نمونیا کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈی چیزیں ہیں، موسم سردی کا ہے، جب زیادہ استعمال کریں گے اور اس کے نتیجے میں پہلی قوت مدافعت کمزور ہے تو اس کا اثر پھیپھڑوں پر ہوتا ہے اور انسان نمونیا کا بھی مریض بن جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ علاج کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جہاں یہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں، پانی کی کثرت، اسی طرح جوسز کی کثرت کریں، وہاں ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ بھی لازمی استعمال کریں، کھجور کو لازمی استعمال کریں۔ عام طور پر کیا ہے، اس وقت بھوک لگ نہیں رہی ہوتی ایسے مریض کو، تو اس کو کھانے کے لیے یا چاول دے دیں گے یا کیا دے دیں گے، بسکٹ دے دیں گے، اسی طرح یہ بیکری کی آئٹمز دے دی جاتی ہیں جو اور اس کی بیماری کو، معدے کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ ایسے موقع پر ساتھ ان جوسز کے اگر ڈرائی فروٹ کا استعمال کروایا جائے، اس میں سستی ہر آدمی کی پہنچ میں وہ کھجوریں، اچھا پھر کھجوریں بھی عام طور پر 2-4 کھانے کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ دن میں انسان ایک پاؤ بھی کھجور کھا لے تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ جن 15 سال سے عمر سے اوپر والے لوگ ہیں وہ اگر روزانہ کی پاؤ کھجور کھائیں تو یہ جو آج جوڑوں کے درد میں مبتلا لوگ چیخیں نکال رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، یا کمزوری کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑی کمزوری ہو گئی ہے، تو ان کو کوئی اور طاقت کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہترین طاقت کی انرجی ہے، اللہ نے بہت بہترین طاقت و قوت کا خزانہ انسان کو دیا ہے، کیونکہ انسان کے جو مشابہ پھل یا درخت اللہ نے رکھا ہے وہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ انسان کے مشابہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ ادھر ادھر سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا تھا،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک دعویٰ تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ حضور نے یہ ہاتھ میں ہے نا، اسی کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ میں چھوٹا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے جواب دوں؟ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا انسان کے مشابہ درخت وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب اپنے بیٹے سے یہ سنا کہ میرے علم میں یہ آ گیا تھا، تو کہا کہ تم نے اس وقت جواب دینا تھا، تم جواب دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہاری طرف ہوتی، مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو بہر صورت انسان کی ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، بے شمار علماء نے مشابہتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ بھی مشابہت ہے کہ دیکھو یہ کھجور کا درخت یہ زمین سے اپنی غذا اور انرجی اور پانی نہیں لیتا، بلکہ آسمان سے لیتا ہے۔ آسمان سے قدرت اور رحمت اس کے اوپر برستی ہے اور اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور دوسرے جیسے انسان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں تو کوئی اثر نہیں پڑتا، پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اس کا گلا کاٹ دیا جائے ختم، فنش۔ اس طرح جب کھجور کا اوپر والا حصہ کاٹ دو تو پھر وہ کبھی پھلدار نہیں ہو سکتا، باقی اس کے دائیں بائیں کے اطراف کاٹتے بھی رہیں تو تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر۔ تو یہ بات ہے انسان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے انسان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان کی جو مشابہ پھل ہو وہ انسان کو بہت زیادہ انرجی اور طاقت عطا کرتا ہے۔ تو کھجور کا اس موسم میں زیادہ استعمال کرنا جوسز کے ساتھ، یہ اس مریض کے لیے بہت بڑی شفا کا ذریعہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔